حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. نبی کا جو فرمان ہے کہ بھی پکی قبر نہیں بنانا ہے، تو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی قبر پکی کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ اس پہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر آج کے دور کے عالموں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا، تو پھر آج کے دور میں یہ مزار جو بن رہے ہیں سب ٹائلز وغیرہ لگائی جا رہی ہیں، اوپر سے پکے کرے جا رہے ہیں، اگر آج کے دور میں سوال کریں تو وہ مطلب کچھ لوگ وہ اس طریقے کے پیدا ہو گئے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے علماء کرام نے رائج کر دیا، ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ اوپر کی قبر جو ہے پکی رکھ سکتے ہیں یا سائڈ کی رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے مسائل لوگوں نے پیدا کر لیے. حالانکہ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے جو ہمارے نبی نے کہا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنے نبی کی بات کریں گے. ہمارے نبی کی قبر انور آج بھی کچی ہے، حضور کے صحابہ کی قبریں آج بھی کچی ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ پوڈ کاسٹ کا سسٹم بالکل عام ہے. بڑے بڑے علامہ صاحب سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. اہل سنت اور سنی کہلانے والے حضرات بھی جو ہے وہ الگ الگ چینلوں پہ انٹرویو وغیرہ دے کر دین اور سنیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو کہ اچھی باتیں ہونا بھی چاہیے. اس سے کیا ہے کہ علماء کے مسائل عوام تک جاتے ہیں، ان کے تجربات جو ہیں وہ لوگوں تک جاتے ہیں. مگر افسوس اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی سنی کہلانے والا شخص اہل سنت کے اگینسٹ مسئلہ بتائے اور وہی دلیل دے کہ جو بد مذہب یا باطل دلیل دیا کرتے ہیں. آج سے 10 یا 15 سال پہلے تقریباً جب میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ عبارت پڑھی تھی کہ مدرسے سے یعنی سند کے تعلق سے، کہ سند کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی اصل بندہ عالم وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے. اگر کسی پہ سند ہے یعنی ڈگری ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ڈگری کی. اور بہت سارے بغیر ڈگری والے ایسے ہیں کہ جو ڈگری والے بھی ان کے اسٹوڈنٹ یعنی شاگرد نہیں ہو سکتے یا شاگرد تک نہیں پہنچ سکتے. اس مفہوم کی کچھ باتیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فتاوی رضویہ شریف میں 10-15 سال تقریباً پہلے جب پڑھی تھی، تو پڑھنے کے بعد مجھے اس وقت جو میری عقل میں چیز آئی وہ یہ آئی، مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بات جذبات سے کہہ دی گئی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے جذبات میں یہ چیز لکھی ہوگی کہ سند جس کے پاس ہوتی ہے، ضروری نہیں سند کوئی چیز نہیں ہوتی، سند والا عالم نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی بھی گریجویشن انسٹیٹیوٹ سے، چاہے وہ مدرسہ ہو یا نان مدرسہ، ایک ڈگری لیتے ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ تو کہلاتے ہی ہیں، آپ کے پاس علم بھی ہوتا ہے. تو ایسے کیسے ہو جائے گا کہ بندے کے پاس ڈگری اور علم نہ ہو؟ لیکن اب اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز معلوم چلتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو بات لکھی تھی وہ ٹو دا پوائنٹ تھی. کہ بعض ایسے معاملات ہیں کہ جہاں ڈگری لے کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن کتاب نہ پڑھنا یا صرف ایگزام میں پاس کر کے سند لے لینے بھر تک ہی ان کا علم ہوتا ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے ان کے معاملات وہ علم دین سے دور چلے جاتے ہیں، یا پھر اس کثرت سے مطالعہ باقی نہیں رہتا. مزارات اولیاء پر کتنی کچی پکڑ ان صاحب کی ہے، جنہوں نے بتایا، یعنی انٹرویور نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کی بھی مزار بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہاں پہ 2 باتیں کی جو قابل غور ہیں، اور دونوں باتیں آپس میں جو ہے وہ ان کی کنٹرڈکشن ہے، دونوں آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکی قبریں نہیں کرنی چاہیے، قبروں کو کچا رکھنا چاہیے، پکی نہیں کرنی چاہیے. پھر عظیم بھائی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کی مزار پکی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک کا فرمان مانیں گے، باقی ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں مانیں گے، کون کیا کہتا ہے کرتا ہے. اور آج کل تو لوگ ہیلے بہانے کر کے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے نبی پاک کی بات کو اہمیت دیں گے، جو کہ بات بھی صحیح ہے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی اعتراض نہیں جو مزارات بناتے ہیں یا ایسا کچھ، مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام خلاف سنت ہے، نبی پاک کے فرمان کے خلاف ہے، تو آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اعتراض تو ہونا چاہیے. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں اور دو 4 مانتا ہوں، لیکن کوئی 5 مان رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. کیوں اعتراض نہیں؟ 5 ماننے والا غلط ہے، اعتراض تو ہونا چاہیے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے نبی پاک کی بات کو لیں گے، ان کے آگے کسی کی، ہم دنیا دار کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم بس نبی پاک نے فرمایا کہ ہونی چاہیے، اصل یہی ہے کہ کچی ہونی چاہیے. تو جو پکی بنا رہے ہیں پھر ان سے اعتراض ہونا چاہیے کہ ہاں وہ غلط کرتے ہیں، بات ختم. لیکن کیوں آپ نے یہ ڈر کے بولا کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی اعتراض نہیں؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناجائز نبی پاک کی حدیث کے خلاف بھی کرتا ہے آپ کو ان سے بھی اعتراض نہیں ہوتا، اور جو حدیث آپ پڑھتے سمجھتے ہیں آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، کوئی اس کے مطابق عمل کرتا تو بھی آپ کو اعتراض نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سیدھا سیدھا یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے تو مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض والی بات ہے، کیونکہ اگر عبادت ایک کی ہے تو دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ باتوں کے اندر آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ مزار پکی ہوتی ہے، تو ان کو مزار کا اور لحد کا یا قبر کا جو ہے مفہوم نہیں معلوم۔ قبر جہاں پر میت کو دفن کیا جاتا ہے وہ والا اتنا احاطہ ہوتا ہے، یعنی جس کو لحد اندر کی طرف بولتے ہیں اس کو قبر کہتے ہیں، اور وہاں پر کچی اینٹیں لگانا یا پکی اینٹیں جو آگ میں پکتی ہیں اس کو لگانا بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، اور آج بھی اسی پر عمل ہوتا ہے۔ بہت جگہ جہاں مٹی دھستی ہے، دبتی ہے یا مٹی ڈھہنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس جگہ پر اینٹیں لگانے کی گنجائش جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف کے اندر خود یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمارے طرف یعنی جہاں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں وہاں کی مٹی ایسی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ دھستی ہے، اس لیے وہاں پہ قبروں کے اندر کچی مٹی لگانے کی رخصت ہے۔ غالباً اس طریقے کا مفہوم میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا، اس پہ عمارت بنانے کو منع فرمایا، تو قبر پہ بیٹھنے سے مراد خاص قبر کے اوپر ہی بیٹھنا ہوگا، اور عمارت بنانے سے مراد خاص قبر کے اوپر ہی عمارت بنانا ہوگا۔ اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر مان لیجئے یہ ایک اسٹینڈ ہے، آپ اس کو صرف امیجن کریے کہ یہ ایک قسم سے یہ کوئی قبر ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہے قبر کے اوپر، اور حضور پاک نے منع فرمایا کہ اس کے اوپر نہ بیٹھو نہ عمارت بناؤ، تو اس کا مطلب صرف یہ قبر ہی کہلائی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی قبر کے برابر میں بیٹھا ہے، اس کے سائیڈ میں بیٹھا ہے، تو کیا حضور علیہ السلام یہ فرما دیں گے کہ آپ قبر پہ مت بیٹھو؟ سائیڈ میں بیٹھا ہوا شخص قبر کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ تو قبروں کے اوپر جو قبے بنانا، عمارت بنانا، قبروں کے اوپر یہ سب معاملات کرنے سے مراد یہ قبروں کے اوپر یہاں ہوتا ہے۔ آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ جو مزارات ہوتے ہیں وہ ایک چاروں طرف باکس نما ہوتے ہیں، یعنی چاروں طرف جو بیچ میں قبر ہوتی ہے اس کے کافی گیپ کے بعد جو ہے وہ نیو رکھنے کے بعد چاروں طرف ایک باکس بنایا جاتا ہے اس کی سیکیورٹی کے یعنی سرکشا کے مد نظر، اور پھر اس باکس کو بند کیا جاتا ہے۔ تو اندر جو قبر ہوتی ہے پوری وہ کچی ہی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ قبر کو کچا رکھا جائے گا، اس کو پکا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ قبر ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ باکس کہتے ہیں۔ پھر اس باکس کے اوپر الگ ایک عمارت اور گنبد بن جاتی ہے جو مزار کی شکل لے لیتی ہے، جس کے اندر کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کی نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ قبر کی ڈیفینیشن، مزار کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ بعض غیر مقلد عقل کے اندھے بھی مزار کو یہی تشبیہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کچی قبر رکھنی چاہیے، مزار بنا دیا۔ اتنا بڑا مزار اتنی سی قبر پہ کیسے بن جائے گا؟ عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو مزار یا گنبد ہے وہ کچی قبر اندر ہوتی ہے، کچی، اور ایک چاروں طرف پہلے کمرہ نما ایک باکس ہوتا ہے، اس باکس کے اوپر پھر جا کے کہیں ہوتا ہے معاملہ۔ جس طرح قبر پہ بیٹھنے کو منع کیا اور قبر کے اوپر کوئی چیز بنانے کو منع کیا، تو یہ قبر کے اوپر نہیں ہے بلکہ قبر بالکل سیف رہتی ہے اور چاروں طرف یہ معاملہ ہوتا ہے۔ علماء نے اس کے لیے رخصت بھی دی ہے کہ اولیاء اللہ کی قبر کے اوپر قبے وغیرہ بنانا، چادر وغیرہ ڈالنا، یہ ان کی تعظیم کی نیت سے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قبر کو کچی رکھا جائے، لہٰذا اگر 1400 سال سے علماء کسی خاص ولی کی مزار کو یا اولیاء اللہ کی مزار کو پکا کر رہے ہیں، تو آپ کے مطابق وہ اس حدیث کو نہیں سمجھ پائے اور آپ اس کو بہتر سمجھ گئے، اس کا تو مطلب یہی ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اس کے جواب میں آج آپ اپنی مسجد میں عورتوں کو کیوں نہیں آنے دیتے، جبکہ نبی کا تو فرمان بالکل واضح ہے؟ تو آپ نبی پاک کے فرمان کے اگینسٹ پھر کس کا فرمان مان رہے ہیں جو آپ مسجد میں عورتوں کو آنے سے روک رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 30 دن تراویح لگاتار پڑھی، نہ اس کا حکم دیا 30 دن پڑھنے کا، تو اب آپ نبی پاک کے فرمان کے اگینسٹ کس کے کہنے پر 30 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نبی پاک سے افضل کسی کا حکم یا فرمان سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ 2 مثالیں کافی ہیں، ورنہ 100 دی جا سکتی ہیں ایسی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلے عمل کچھ اور تھا، بعد میں صحابہ نے اس کو تبدیل کر دیا، وقت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے، وقت کی رخصت کے لحاظ سے، یا پھر جیسا ماحول بدلا احکام اس حساب سے بدل گئے۔
آپ کو یہ چیز سوچنی سمجھنی چاہیے کہ جب کسی اولیاء اللہ کا مزار ہم بناتے ہیں تو ان سے مراد ان کی تعظیم ہی ہوتی ہے، لوگوں کی نظر میں ان کی عظمت ہو، تعظیم ہو، اس لیے اس کی رخصت الگ دی گئی ہے۔ ورنہ پہلے کے ٹائم میں تو مسجدوں کو اونچا بنانا، مسجد سے اونچا گھر بنانا یہ بھی منع تھا، اور اس کے لیے بھی نبی پاک نے یعنی ناراضگی ظاہر کی۔ تو کیا اب آپ اپنا گھر مسجد سے اونچا نہیں بناتے تو اب آپ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ کو علماء کے یہ سارے مسائل جہاں رعایت ہوتی ہے آپ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مزار پہ آپ کو رعایت نہیں سمجھ میں آئی کہ علماء نے جب مزار پہ رعایت دی ہے تو وہ بھی کچی قبر کیا ہوتی ہے اور قبر کے اوپر مزار بنانا کیا ہوتا ہے، وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس کو فتاوی رضویہ شریف سے آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مزار اور اس کے تعلق سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کو وہ غور سے سننی چاہیے۔ یہ میرے پہ جلد نمبر 9 ہے اور جو میرے پہ ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 594-95 ہے، بلکہ آپ کو یہ پورا مسئلہ جو اس میں رسالہ ہے مکمل پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنا اور اسے کچی سے پکی کرنا اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا، جس میں صراحت یعنی اس کے صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے، لیکن خلفاً سلفاً ائمہ اکرام اور علماء نے اس کو جائز رکھا ہے، یعنی اس حکم کو کہ مزار یا قبر کو پکی کرنا، اور کس صورت میں کہ جہاں مٹی وغیرہ کا مسئلہ ہو، اس صورت میں اندر کی بھی پکی کرنا یا اینٹ لگانا یا پھر باکس بنا کے رکھنا سیفٹی کے پرپس سے، اس کے لیے رعایت دی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بے شک ائمہ سلف صالحین نے اہل فضل اولیاء اور علماء کے مزارات طیبہ پر عمارت بنانے کو مباح قرار دیا ہے، یعنی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ علماء نے مزارات بنانے کو مباح قرار دیا ہے۔ اور ایک چیز اعلیٰ حضرت نے بالکل خاص فرمائی ہے کہ یعنی ایسی جگہ پر کہ نبی پاک نے منع کیا ہے کچی قبر پکی قبر بنانا، اور علماء 1400 سال سے بنا رہے ہیں، ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس کو دھیان سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر احکام سابقہ سے سند لانا حماقت ہے، یعنی ایسی جگہ پر پچھلے حکم کی سند لے کر آنا کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے اس دور کے حساب سے جو علماء نے فیصلہ لیا ہے، ابھی جو کام ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں پہلے زمانے کی سند لے کر آنا کہ نبی پاک نے تو یہ فرمایا ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بے وقوفی ہوتا ہے۔ اور اس کی پھر وہی مثالیں دی کہ جو مسجد میں عورتوں سے روکنے کے بارے میں ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی نے تو بالکل صاف منع فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو مت روکو، تو عورتیں بھی تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، تو اس صورت میں عورتوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ لیکن صحابہ کا یہ کہنا کہ نبی پاک اگر اس دور میں عورتوں کی یہ معاملات کو دیکھتے تو وہ بھی روک دیتے، لہٰذا ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ فیصلہ اہل علم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد دین کے اندر کسی خرافات کو دیکھتے ہوئے یا کسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہوئے جو فیصلہ لیں گے وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا، اور یہ سند بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ بعض معاملوں میں صحابہ نے فیصلوں کو تبدیل کر دیا کہ نبی پاک کے زمانے میں وہ نہیں تھا لیکن صحابہ نے بدل دیا، اور بدلنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احکام جو ہے وہ بعد میں تبدیل ہو سکتے ہیں جیسا ماحول ہوگا۔ نبی پاک کے زمانے میں اتنا معاملہ عورتوں کا خراب نہیں تھا تو مسجد میں آتی تھی، بعد میں صحابہ کرام کے ٹائم میں تھوڑا معاملہ بگڑ گیا، عورتوں کا آنا بند ہو گیا۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کے ساتھ چلوں گا، میں عورتوں کو آنا دوں گا؟ جی نہیں، آپ سے زیادہ نبی پاک احکام کس طریقے سے معاملات کرتے تھے صحابہ کرام اچھا سمجھتے تھے، اور ان کا یہ کہنا جاننا کہ نبی پاک ہوتے تو آپ بھی عورتوں کو منع کر دیتے، اس لیے ہم منع کر رہے ہیں اس دور میں کیونکہ فتنہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جب فتنہ ہوتا ہے چیزیں بدلتی ہیں۔ اسی طریقے سے مزارات اولیاء کی عظمت دکھانے کے لیے لوگوں کو اور عظمت بتانے کے لیے بندے کو خاص سے عام کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں لوگ آئیں، اس لیے ان کی نظر میں ان کی عظمت بڑھانے کے لیے اس پہ قبے بنانا یا چادر ڈالنا یہ سب جائز ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر پرانی سند لانا بے وقوفی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ حضور کا فرمان بھی صحابہ کی نظر کے سامنے بھی ہے، علماء کی نظر کے سامنے بھی ہے۔ 1400 سال سے علماء جو فیصلہ کیے ہوئے ہیں، کیا معاذ اللہ سب کے سب بے وقوف ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حدیث کے خلاف سارے علماء نے فیصلہ لے لیا وہ سب بے وقوف ہو گئے ہیں، تو ایک اصول شریعت کا یاد رکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاص اور عام سب کسی بات میں فیصلہ کرے اور سارے ہی غلط ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مزارات اولیاء پر یا اس معاملات پر جو اہل سنت کے خاص اور عام سب جمع ہیں، سب کا اتفاق ہے
وہ سب ایک ساتھ گمراہ ہو جائیں گے, سب ایک ساتھ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بالکل لاجک سے پرے بات ہے. تو آپ کو اس احکام پہ بھی سمجھنا چاہیے. اگر وسوسہ شیطان ڈال رہا ہو کہ بھئی نبی پاک کے خلاف عمل کرنے کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے احکام نہیں لایا جائے گا, تو نبی پاک کا ایک احکام یہ بھی ہے نا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو سب ایک ساتھ جو فیصلہ کریں وہ گمراہ ہو جمع ہو جائیں, وہ غلط نہیں ہو سکتا. پھر ایک حدیث پاک اور ہے, غالباً صحابہ کا قول ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان اگر کسی کام کو عظمت کی نظر سے, عزت کی نظر سے کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ کام اچھا ہوتا ہے, عظمت والا ہوتا ہے, اس کو برا نہیں کہا جا سکتا. اور اگر کوئی اس کو برا کسی پرانی دلیل سے کہتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا یہی احکام کہ ایسے معاملے میں جو ہے وہ سابقہ دلیل لے کر آنا وہ حماقت ہو. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچی قبر کس کو کہتے ہیں اور پکی قبر بنانے سے مراد کیا ہوتا ہے. کچی قبر کو کوئی پکا نہیں کرتا, جو مزار ہوتی ہے وہ پکی قبر نہیں ہوتی. مزار ایک باکس کے الگ ہوتی ہے, چادر الگ ہوتی ہے, اس کی عظمت دکھانے کے لیے اس کو ایک ایسی شیپ دی جاتی ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے. اور جو کام مسلمانوں میں رائج ہو جائے, اچھا سمجھ کے مسلمان اس کو کریں تو اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہو جاتا ہے. اور سارے مسلمان کسی مسئلے پہ گمراہ ہو جائیں, علماء بھی سارے گمراہ ہو جائیں, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور پاک نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی اور وہ ہمیشہ بیان کرتی رہے گی. اس مفہوم کی احادیث آپ کو کثرت سے مل جائیں گی. لہٰذا جو آپ نے بولا کہ نبی پاک نے تو منع فرمایا بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت کی مزار پکی ہے, یہ آپ نے غلط مسئلہ بتایا ہے. بالکل رہ گیا رجوع وغیرہ کرنا, تو امید آپ سے ویسے نہیں ہے مجھے. اللہ توفیق دے, شاید آپ اس سے رجوع کر لیں تو بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے مسئلہ بیان ایک کیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. یعنی مزار پہ جا کے جو لوگ مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام ہو جائے, اس کو آپ نے شرک قرار دیا ہے. تو میرے حساب سے آپ نے اس مسئلے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کو اپنے استادوں سے ایک بار پھر رابطہ کرنا چاہیے اور اس مسئلے کی نزاکت اور وضاحت دونوں کو سمجھنا چاہیے. اس کی پوری ڈیٹیل میں آلریڈی معروف رضا خان صاحب کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. پہلے آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ معروف رضا خان, تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. اس میں آپ پوری ڈیٹیل دیکھیں کہ بعد وفات امداد ثابت ہے اور کیا نظریہ ہے اعلیٰ حضرت کا, کیا ان کا مسلک ہے اور کیا صحابہ تابعین کا نظریہ اور طریقہ کار ہے. آپ کو اس میں ڈیٹیل مل جائے گی. لہٰذا جب آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں پختگی نہ ہو تو آپ اس طریقے کی باتیں انٹرویو میں نہ کریں. کچھ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا, لیکن ان مسائل کو نہ چھیڑیں جن میں آپ کی خود بھی پکڑ بہت زیادہ کمزور ہے اور آپ سے وہ جواب بن نہیں پاتا. اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.